بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 12 منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد ضرار یا مسجد درار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وہ منافقین جنہوں نے ایک مسجد تعمیر کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو تقویت دینے کے لیے، اہل ایمان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی جنگ کر رہا ہے، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں اس مسجد کے بنانے میں بھلائی کے علاوہ ہمارا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب ناظرین محترم، دیکھا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت مسجد ضرار کے حوالے سے کس طرح واضح ہے کہ وہ جگہ جہاں پر مسجد بنائی گئی اور وہاں پر کرنا کیا تھا، کفر کو پھیلانا تھا، لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنی تھی، مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑانا تھا، اور ان لوگوں کو وہاں پر تقویت دینی تھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ لیکن انہوں نے مسجد تعمیر کی، اس میں کرنا کیا تھا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ سب سے پہلے ارشاد فرمایا ضراراً، کہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کفراً، یعنی اللہ کے گھر کے اندر کفر کا ارتکاب کیا جائے گا، وتفریقاً بین المؤمنین، اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے درمیان تفریق جو ہے پیدا کی جائے گی، اور چوتھی بات کو ذکر کیا کہ ارصاداً، یعنی ان لوگوں کو یہ مرکز فراہم کیا جائے گا مسجد ضرار، یعنی گھات لگانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسجد اس لیے تعمیر کی تھی تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا انکار کر سکیں، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہ نعوذ باللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، یعنی جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے کہ ہم مومن مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں میں جاتے وہاں پر اپنے نفاق کو کھل کر بیان کرتے۔ اب یہ کیا ہے، اس کو کیا فرقہ کہا جائے گا، کون سا فرقہ کہا جائے گا؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق موجود تھا اور یہ منافق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف منافقین کو مسجد نبوی سے نکالا بلکہ ان کے کفر کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور پھر وہ مسجد جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے اندر بنائی گئی تھی، پھر اس مسجد کے ساتھ کیا کیا گیا؟ مفسرین نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور تاریخ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مالک بن دخشم اور حضرت مان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ اس مسجد کے پاس جاؤ، اس مسجد کو گرا دو، منہدم کر دو، اور پھر اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دو۔ آج بھی وہ جگہ مدینہ شریف میں موجود ہے جہاں پر اس مسجد ضرار کو بنایا گیا تھا، کہ یہاں پر آج بھی اللہ رب العزت کی لعنت برس رہی ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے اندر اس مسجد کو بنایا تھا، ان پر بھی اور ان کی اس مسجد پر بھی اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ پھر یہ دونوں صحابہ کرام گئے اور انہوں نے اس مسجد کو گرایا اور اس کو منہدم کر کے اس کو آگ لگا دی، جلا دیا گیا۔ تو ناظرین محترم، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ آج قادیانیوں کو سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ سر عام تو نہیں لیکن اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر وہ اپنی تفسیر صغیر یا اپنے جتنے بھی
کفری عقائد ہیں ان کی تشہیر کر سکیں، ان کی تبلیغ کر سکیں۔ ناظرین محترم، ہمیں اس مسجد زرار سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ جگہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے ہوں، یعنی وہ جگہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لٹریچر تقسیم کیا جائے، لوگوں کو پڑھایا جائے، ایسی جگہ پر بھی ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں مسجد زرار سے یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی جائے گی، ایسی جگہ کو گرا دینا چاہیے۔ وہاں پر کسی کو عبادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تبلیغ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں پر جو تبلیغ کی جاتی ہے، جو عبادت کی جاتی ہے، وہ دکھلاوے کی ہوتی ہے، اور وہ تبلیغ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے اندر ہوتی ہے۔ تو قادیانی لوگ یہ اپنی کتابوں کے اندر ان کی موجود ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ پکا کافر ہے۔ تو جہاں پر ایسی تبلیغ کی جائے گی، جہاں پر چار دیواری کے اندر اپنے لوگوں کو، نوجوان بچوں کو، بچیوں کو اس طرح کی ترتیب دی جائے گی، تربیت کی جائے گی، کیا اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر ان لوگوں کو اس چیز کی اجازت دینی چاہیے جو قرآن کے بھی خلاف ہو، قرآن کے اصولوں کو بھی خلاف ہو، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہو؟